पाक रुआ भी जा आज छू ले मुझे, पाक रुआ भी जा आज छू ले मुझे, मेरी तृष्णगी मिटेगी, मेरी तृष्णगी मिटेगी, दे शिफा तू मुझे, पाक रुआ भी जा आज छू ले मुझे, पाक रुआ भी जा आज छू ले मुझे। तो गुनाह में गिरा पड़ा हूँ, पाप की कीच में दंसा हुआ हूँ, मैं तो गुनाह में गिरा पड़ा हूँ, पाप की कीच में दंसा हुआ हूँ, मजदूरी न मौत मिले, मजदूरी ना मौत मिले, दे बका तू मुझे, पाक रुआ भी जा आज छू ले मुझे, पाक रुआ भी जा आज छू ले मुझे। मेरे पाप हैं बेहद भारी, बख्श दे मेरी बदकिरदारी, मेरे पाप हैं बेहद भारी, बख्श दे मेरी बदकिरदारी, ना हमवार जुए की जद से, ना हमवार जुए की जद से, कर रहा तू मुझे, पाक रुआ भी जा आज छू ले मुझे, पाक रुआ भी जा आज छू ले मुझे। है तू कर दे सवेरा, छट जाए मेरे मन का अंधेरा, नूर है तू कर दे सवेरा, छट जाए मेरे मन का अंधेरा, बेदीनी की आंधियों से, बेदीनी की आंधियों से, ले बचा तू मुझे, पाक रुआ भी जा आज छू ले मुझे, पाक रुआ भी जा आज छू ले मुझे, मेरी तृष्णगी मिटेगी,
میری تشنگی مٹے گی، دے شفا تو مجھے، پاک روح آبی جا۔ خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض۔ خدا باپ کا شکر ہے جس نے اپنے بڑے کرم سے ایک بار اور مجھے اور آپ کو موقع دے دیا کہ ہم بائبل مقدس میں سے خدا کا زندگی بخش کلام سن سکیں۔ ابھی آپ خدا کی حمد و ثنا سن رہے تھے، امید ہے کہ آپ کو برکت ملی ہوگی۔ اب موقع ہے کہ میں اور آپ تلاوت کلام پاک سنیں، پوری ہوشیاری سے، احترام سے، خاموشی سے، توجہ سے خدا کا کلام سنیے۔ تو تیاری کیجئے تلاوت کلام پاک سننے کے لیے۔ آج کی تلاوت پولوس رسول کا خط ہے افسیوں کے نام، اس کا 5واں باب ہے اور اس کی 27ویں آیت، صرف ایک آیت بغور سنیے۔ اس طرح سے لکھا ہوا ہے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بزرگ، میرے دوست، میری بیٹی، میرا بیٹا، جو بھی آپ اس وقت کلام سننے کے لیے حاضر ہیں، آج بہت ہی غور طلب، قابل توجہ اور سنجیدہ پیغام ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں سے جلالی کلیسیا اپنے پاس حاضر کرے گا، اور اس کے لیے وہ اس دنیا میں اپنی کلیسیا کو تیار کر رہا ہے۔ اس کی جلالی آمد ثانی کی نشانات بڑی تیزی سے سامنے آ رہے ہیں، پورے ہو رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ روئے زمین پر جو مسیح کے خون خریدے ہیں ان کو پوری تیاری کی حالت میں رہنا چاہیے۔ خداوند کسی بھی وقت اٹھا سکتا ہے اپنے لوگوں کو، ریپچر ہو سکتا ہے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے جلالی کلیسیا۔ یہ کلیسیا اٹھائی جائے گی مسیح کے پاس جانے کے لیے۔ اب جلالی کلیسیا کا مطلب کیا ہے؟ گلوریس چرچ، کیا مطلب؟ عظمت والی کلیسیا، شان والی کلیسیا، عالی مرتبت والی کلیسیا، عزت اور احترام والی کلیسیا، شاندار کلیسیا، فرت انگیز کلیسیا، یہ ہے جلالی کلیسیا جس کو مسیح اپنے پاس حاضر کرے گا اور اس کو اب دنیا بھر میں تیار کر رہا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، آپ کا مجھ پر سوال ہے، کیا ہم اس قسم کی کلیسیا کے اندر رفاقت رکھتے ہیں، ممبرشپ رکھتے ہیں، تعلقات رکھتے ہیں؟ جس کلیسیا میں آپ آتے جاتے ہیں، کیا وہ جلالی کلیسیا ہے، عظمت والی ہے، شان والی ہے، عالی مرتبت والی ہے، عزت و احترام والی کلیسیا ہے، شاندار ہے، فرت انگیز ہے؟ آج کل جو اس دنیا میں کلیسیاؤں کی بھرمار ہے، یہ کلیسیا نہیں، کلیسیائیں ہیں، انسانوں کی بنائی ہوئی۔ ان کے نام بھی انسانوں نے رکھے ہوئے ہیں، ان کو چلانے والے بھی انسان ہیں، لیکن وہ کون سی کلیسیا ہے
جس کو خداوند یسوع مسیح بنا رہا ہے. اور کلام میں لکھا ہے متی 16:18 باب میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ کہا تھا, I will build my church. وہ کلیسیا جسے وہ اپنے پاس حاضر کرے گا کسی بھی وقت, اس کا بنانے والا خداوند یسوع مسیح خود ہے. کلیسیا بنانے کے لیے کسی انسان کے ہاتھ میں اس نے کچھ نہیں دیا. یہ سب اس کا اپنا کام ہے. پھر پہلا تیموتھیوس 3:15 میں لکھا ہے, کلیسیا خدا کا گھر ہے. کلیسیا زندہ خدا کی ہے جو حق کا ستون اور بنیاد ہے. کیا یہ کلیسیا آپ کو نظر آتی ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں؟ ایسی کلیسیا میں آپ کی ممبرشپ ہے؟ یہ سوال ہے چبھتا ہوا, سوچنے والا. فریب میں دھوکے میں ہی عمر گزار دینا لوگوں کی ٹولیوں میں گھومتے ہوئے خطرناک ہے. ہمیں مسیح کی کلیسیا میں معیاری زندگی گزارنی ہے تاکہ جب کلیسیا اٹھائی جائے میں اور آپ اس کے ممبر ہوں, اس کا حصہ ہوں. افسیوں 2:22 میں پولوس نے افسیوں کو لکھا کہ جو مسیحی ہوتے ہیں اس دنیا میں سے خدا کے پاس آتے ہیں مسیح کے وسیلے سے, وہ پاک روح میں خدا کا ایک روحانی مسکن بنتے ہیں. کیا حال ہے میری کلیسیا کا اور آپ کی کلیسیا کا؟ آج کہتے ہیں یہ میری کلیسیا ہے, یہ ہماری کلیسیا ہے. جو میری کلیسیا اور ہماری کلیسیا یہ خدا کی کلیسیا نہیں. خدا کی کلیسیا وہ جسے مسیح بنا رہا ہے. خدا کی کلیسیا وہ جو زندہ خدا کا گھر ہے جس میں خدا رہتا ہے سارا وقت اور حق کا ستون دنیا میں اور بنیاد ہے. جو روحانی روح میں مسکن ہے بنتا جاتا خدا کا مسیح کا. اور اس میں ابھی آپ نے تلاوت میں سنا, اس کلیسیا میں اس دلہن کے بدن میں کوئی داغ, کوئی دھبا, کوئی جھری نہیں ہونی چاہیے, قطعاً کوئی ایسی چیز نہ, بلکہ پاک اور بے عیب ہو. کیا حال ہے زندگی کا؟ اگر گناہوں سے توبہ نہیں کی, خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ لے کے خدائے ثالوث کے لیے زندگی انٹائرلی کانسیکریٹ نہیں کی, اور ڈے بائی ڈے روزانہ خداوند مسیح کے کلام کے مطابق, باپ کے کلام کے مطابق زندگی نہیں چل رہی, تو سوچنے کا مقام ہے. کہیں فریب میں نہ مارے جانا. آج سب کچھ ہو سکتا ہے, بیوقوف 5 کنواریوں کی طرح رہ نہ جانا. ہمیں جلالی بننا ہے, پاک بننا ہے, بے عیب بننا ہے. وہ کیسے؟ برے کے لہو سے اپنی روح اور ضمیر کا جامہ دھو کے. کیا مطلب ہے اس کا جامہ دھو کے؟ اس کا مطلب ہے خدا باپ بیٹے اور پاک روح کے کلام کی فرمانبرداری کرنا ہے. یہ ہے جامہ دھونا, اس کے حکموں پر عمل کرنا. کیا حال ہے میرا اور آپ کا؟ ہم دائیں بائیں دیکھتے آج کل انسانوں نے کلیسیا کا حلیہ بگاڑا ہوا ہے. 10 20 25 آدمی اکٹھے کر کے کہتے یہ کلیسیا ہے. لوگ لڑ پڑتے آپس میں, دونوں ٹکڑے ہو جاتے ہیں, دونوں کہتے ہیں ہم کلیسیا ہے. یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ٹولے ہیں, ٹولیاں ہیں, گروپ ہیں, فیلوشپس ہیں, وقت کٹھا گزارنے کے لیے. دس از ناٹ دا چرچ آف کرائسٹ. چرچ آف کرائسٹ وہ ہے, چرچ آف گاڈ وہ ہے, چرچ آف دا ہولی اسپرٹ وہ ہے جو جلالی ہے, پاک ہے, بے عیب ہے, جس پہ داغ نہیں, جھری نہیں, کوئی گناہ نہیں.
सोचने का मौका है। खुदावन यीशु मसीह की आमद हो रही है, करीब तर हो रही है। क्या मैं और आप तैयार हैं उठाए जाने के लिए, मसीह के पास जाने के लिए? रैप्चर किसी भी वक्त हो सकता है। ये दुनिया के अंदर जो निशानात है, भूचाल है, तूफान है, फ्लड्स है, आग है लगी हुई कई जगहों पर, तरह तरह की बीमारियां हैं, ये क्या है? ये मसीह की आमद का शोर है। किंग इज कमिंग। तो सवाल ये है, क्या मैं और आप पाकीज़गी की हालत में तैयार हैं? मुकाशफा की किताब में लिखा है, रोया में देख लिया, यूहन्ना ने दिखा दिया, खुदावन ने, दुल्हन ने, बर्रे की दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसे साफ महीन कितानी लिबास पहनने का इख्तियार दे दिया गया है। यह है कलीसिया। आज हम देखते हैं हर किस्म का बदकार, गुनाहगार कलीसिया में घुसा हुआ है और कहते हैं ये खुदा की कलीसिया है। बड़ी बड़ी जो कलीसियाएं नजर आती हैं आपको दुनिया में, इसकी लीडरशिप ने कलीसिया की तरफ पीठ कर ली है, कलाम से दूर चले गए हैं, चर्च खाली हो गए हैं, लोग ग्राउंड्स के अंदर चले गए हैं। वजह कलाम नहीं है, पाक रूह का काम नहीं है, खुदा की हजूरी नहीं है, लोगों को कुछ नजर नहीं आता स्वाय लेक्चर्स के। आदमी हैं तरह तरह के गाउन्स पहन के लोगों को तकरीरें सुना रहे हैं। यीशु मसीह कहाँ है जो चर्च का बनाने वाला है? खुदा कहाँ है जिसकी ये प्रॉपर्टी है? पाक रूह कहाँ है जो अफसर आला है कलीसिया का? उनका फंक्शन कहीं नजर नहीं आता। तो आज जरूरत है कि मैं और आप शख्सी तौर पर अपने आप को तैयार करें। वक्त थोड़ा है लेकिन फजल का दरवाजा खुला है। आज भी अगर कोई भाई बहन, कोई बेटी बेटा तैयार होना चाहता है तो मौका है। बर्रे के लहू का चश्मा जारी है। 35 कोस की आग के शोले भड़क रहे हैं। अगर कोई अपने आप को मसीह के पास देखना चाहता है तो फिर यही है, रिपेंट फ्रॉम योर सिंस, बी बैप्टाइज्ड इन द नेम ऑफ द फादर, सन, होली स्पिरिट एंड वॉक इन द लाइट एंड द चाइल्ड ऑफ गॉड। तो फिर आप मसीह के साथ हाजिर हो सकते हैं। मेरी दुआ है खुदा आपको मुझे फजल दे कि हम पूरे तैयारी की हालत में हो, ताकि खुदावन यीशु मसीह हमें पाकीज़गी की हालत में अपने पास हाजिर करे। हालेलुया। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। आमीन।